بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے متعلق آج آخری درس ہوگا، کل سے انشاءاللہ نماز، طہارت اور دیگر عبادات کے متعلق روزوں کی قضا اور فدیے کے بارے میں توجہ سے سنیے گا۔ اگر کوئی شخص شروع سے ہی بالکل روزہ رکھے ہی نہ، یا کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ دے، اور وہ مجبوری کیا ہے کہ ایسی بیماری جس سے جان کو خطرہ لاحق تھا، بے ہوشی ہو گئی، یا اور کوئی بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی معاملہ بن گیا، روزہ اس حال میں توڑ دیا، تو ایسا شخص روزے کی قضا کرے گا۔ جب اللہ نے توفیق بخش دی، غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے عرصے کے روزے نہیں رکھے، بیٹھ کر سوچے کتنے سالوں کے روزے نہیں رکھے، وہ اتنے سالوں کے روزے قضا کرے گا۔ فدیہ اس صورت میں دے گا کہ جب وہ اس عمر کو یا اس بیماری کو پہنچ جائے کہ مرتے دم تک رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے، اب وہ فدیہ دے گا۔ جتنے سالوں کے جتنے مہینے پھر جتنے دن بنتے ہیں، فی دن 2 کلو احتیاطاً گندم کے پیسے کے اعتبار سے اتنے سے ضرب دے کے وہ غربا مساکین کو دے دے۔ یہ فدیہ اور پہلے قضا ہے۔ اب رہا کہ جان بوجھ کر روزے کو توڑ دے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنا، اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر کھا پی لے، کوئی بھی چیز جان بوجھ کر کھا لے، ہاں جی، کھا لیا پی لیا۔ اور تیسرا جماع کر لیا بیوی سے، ہم بستری کر لی پورے طریقے سے جیسے عام حالت میں ہے۔ ان 3 صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ رکنا ہے امساک الاکل والشرب والجماع۔ روزہ رکنے کا نام ہے کھانے پینے اور جماع سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزے کی تعریف ہے۔ تو جان بوجھ کر کھانا پینا، بیوی سے جماع یا ہم بستری کرنا، اس سے اگر روزے کی حالت میں کیا تو اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کوئی شخص کھانے پینے سے بہت سارے روزے توڑ بیٹھا ہو، میں جی مختلف ایک مہینہ ایک سال کے رمضان میں یا مختلف سالوں کے رمضان میں جب کبھی جا کر اسے ہوش آیا، سمجھا کہ میں نے یہ زیادتی کی ہے، توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی، تو وہ صرف ایک روزے کی قضا سب کا کرے گا، اس کا الگ ہے۔ کفارہ صرف ایک روزے کا دے گا تو سب کفارات ادا ہو جائیں گی۔ اللہ کی مہربانی ہے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے امت پر۔ وہ جتنے روزے بھی اس نے توڑے ہوں گے جان بوجھ کر، وہ ایک کا کفارہ دے گا، چاہے ایک رمضان میں چاہے مختلف رمضانوں میں، اس سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا سارے کفارات۔ لیکن قضا سب کی الگ الگ ہے، قضا سب کی کرنی ہے، کفارہ ایک کا دیں گے تو سب کا ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کھانے پینے کی وجہ سے۔ لیکن اگر جماع کی وجہ سے ہو، ہم بستری کر کے اس نے روزے کو توڑا، اگر ایک رمضان میں 2 4 6 روزے توڑ دیے، اسی رمضان میں ہوش آ گیا، توبہ استغفار کی، تو اس رمضان میں ایک کفارہ دے گا، قضا کے ساتھ ایک کفارہ دے گا تو سب کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر مختلف رمضان میں توڑے ہیں، ایک 15 میں توڑا، ایک 18 میں توڑا، ایک 24 میں توڑا، ایک مختلف رمضانوں میں، تو یہ سب کے الگ الگ کفارات دینے ہوں گے۔ الگ رمضانوں کے اندر توڑے ہوئے روزوں میں تداخل نہیں ہے، ایک رمضان میں توڑے ہوئے روزوں کا جو ہم بستری کے ذریعے ہے اس کا تداخل ہے۔ ایک مرتبہ جب گزرے ہوں رمضان توڑنے، جو روزے توڑنے کا جان بوجھ کر کفارہ دے دیا، اب دوبارہ غلطی کرے گا تو پھر نئے سرے سے کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں نے رضامندی کے ساتھ جان بوجھ کر جماع یا بستری کی تو دونوں پر کفارہ لازم ہے۔ اگر بیوی کا ارادہ نہیں تھا، خامن نے زبردستی کی، زور سے کیا، تڑ سے کیا یا جیسے بھی، تو پھر مرد کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں ہے، عورت کے ذمہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ عورت کے ذمہ کفارہ نہیں ہے، قضا ہے، مرد کے ذمہ دونوں ہیں۔ اگر زبردستی کی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اگر مرضی سے دونوں پھر دونوں پر ہے۔ یہ ہو گیا قضا اور کفارہ۔ یہ ضرورت کے مطابق یہاں میں کہتا ہوں کہ کسی کو پرسنل کوئی معاملہ ہو تو وہ الگ بھی پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ساری باتیں بعد دفعہ یاد بھی نہیں رہتی، ساری باتیں کہنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔
اب اس کے بعد آگے آ گیا کفارہ کیا دیں گے. روزے کا جو فدیہ ہے وہ میں نے بتا دیا، اور فدیہ جو ہے وہ ربا کے اندر جیسے ایک مسکین کو سارا فدیہ دے دیں، بہت سارے مسکینوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، ہاں جی آپ جیسے مرضی، وہ فدیہ میں آسانی ہے. کفارات میں تھوڑی سی احتیاط ہے. کفارے کی صورت کے اندر جب آپ روزہ رکھنے کے اہل نہیں رہے بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے، پہلے تو یہ ہے کہ ایک روزے کا کفارہ 60 دن لگاتار روزے رکھنا ہے بغیر درمیان میں وقفہ کیے. 59 روزے رکھے، ایک دن نہیں رکھ سکا، سارے ضائع ہو گئے، نئے سرے سے شروع کریں. یہ ہے ایک روزے کا کفارہ. اور عورت کے لیے جو مخصوص ایام میں درمیان میں آئیں گے وہ اس کو معاف ہیں، اس کی گنتی نہیں ٹوٹے گی. وہ اگر ویسے نہیں رکھے گی تو ٹوٹے گی، لیکن یہ جو شرعی عذر ہے اس کے لیے اس میں اس کی گنتی نہیں ٹوٹے گی. وہ اتنے دن وقفہ کیا پھر وہیں سے آگے گنتی. مرد کے لیے ایسا نہیں ہے. اگر وہ روزے رکھنے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر وہ کفارہ دے گا. اور کفارہ بھی کیا ہے؟ وہی ایک روزے کا تقریباً 2 کلو گندم کے برابر پیسے، تو 60 روزوں کے ہو گئے 120 کلو گندم کے برابر. اب اس میں یہ دیکھنا ہے، یا تو کفارہ ادا کرنے والا 60 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا صبح و شام پیٹ بھر کے کھلائے. جو مسکین صبح آئے گا وہ شام کو بھی وہی آئے گا. اگر شام کو بدل گیا تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ پھر دوبارہ وہ جو بدلے ہیں ان کو، کیونکہ صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے شریعت میں. درمیانے درجے کا کھانا، نہ بہت اعلیٰ ہو نہ بہت گھٹیا ہو، جو درمیانے درجے کا خود استعمال کرتا ہے یا جو درمیانے درجے کا گنا جاتا ہے وہ. یا ایک مسکین کو 60 دن صبح و شام کھلاتا رہے، وہی صبح بھی آئے شام کو، صبح شام کو. یا وہ اس کو دے دے، اس کے بدلے میں غلہ دے کر دے دے یا پیسے دے کر دے دے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال کرنا ہے، فدیہ تو اکٹھا ایک کو دے سکتے ہیں سارا، موجودہ رمضان کا بھی گزرے ہوئے کا بھی، لیکن کفارے کے لیے شرط ہے یا تو اگر آپ پیسے دیں گے 2 کلو گندم کے، اگر ایک مسکین کو دیں گے تو 60 دن دیتے رہیں گے. ایک دن سارا نہیں دے سکتے، یہ بڑا توجہ کیجئے گا. فدیہ دے سکتے ہیں، کفارہ ایک دن 60 ایک مسکین کو نہیں دے سکتے. اگر ایک کو دینا ہے پھر روزانہ اس کو دیں، 60 دن اس کو بلاتے رہے، اس کو دیتے رہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، الگ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر 60 مسکینوں کو دیں تو پھر ایک ہی دن میں دے سکتے ہیں مختلف. اگر آپ ایک مسکین کو 60 دن کا ایک دن میں اکٹھا کفارہ دے دیں گے تو وہ کفارہ ضائع ہو جائے گا، وہ ادا ہی نہیں ہوگا سرے سے. اسی طریقے سے اگر صحت مند ہونے کے باوجود، تندرست ہونے کے باوجود کوئی فدیہ دے دے گا، یعنی بیمار ہونے کی اور تندرست ہو گیا، فدیہ ضائع ہو جائے گا، دوبارہ اس کو روزہ رکھیں. اسی طریقے سے اگر کوئی مدارس میں یہ دینا چاہے تو وہاں جس استاد کو یا جس کو وکیل بنا کر بچوں کا وہ دے گا تو وہ اسے سختی سے یہ بتائے کہ جو بچے صبح کھائیں وہ شام کو بھی کھائیں. بعض جگہ یہ سستی ہوتی ہے، ہاں جی، اور بہت چھوٹے بچے بھی نہ ہوں، ہاں جی، بڑے بچے ہوں یا بڑے مرد ہوں 10-12 سال کے جو صحیح ہوں کھانے کے لیے، تو تب کفارات ادا ہوں گے. اللہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے.